أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن اس سلسلے میں آج کا پروگرام چھٹا پروگرام ہے، اور آج ہم چھٹے پارے کے مضامین کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چھٹے پارے کا آغاز سورہ نساء ہی سے ہوتا ہے، اور سورہ نساء ہی 5ویں پارے میں موجود تھی، اور سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے معاشرتی احکام کے حوالے سے اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے امت مسلمہ کو احکام نازل فرمائے۔ اسی طرح جب چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک صحیح اسلامی تصور جو اسلامی معاشرے کا ہونا چاہیے، اور ایک اجتماعی ضمیر کی تشکیل اور ایک مسلم امہ کی جو اجتماعیت ہے اس کو قیام پذیر کرنے کے لیے اللہ کریم نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور امت مسلمہ کا اخلاقی معیار بلند کرنا یہ بھی گویا قرآن پاک کی اولین ترجیح ہے۔ اہل کتاب چونکہ کئی صدیوں سے مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر موجود تھے، اور ان کو ایک سیاسی اور مذہبی طور پر اور علمی طور پر غلبہ حاصل تھا، اور اب امت مسلمہ کے اخلاقی معیار کی بلندی کے ساتھ ساتھ اور قیادت و سیادت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ چونکہ اہل کتاب کے ہاتھ سے یہ اقتدار جاتا ہوا ان کو صاف نظر آ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اہل اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کی اس جماعت کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں شروع کر دی تھیں۔ تو اس سورت کے اختتام میں، یعنی سورہ نساء کے اختتام میں جو 4 رکوع آج کے پارے میں شامل ہیں، اس میں بھی اور جو سورۃ المائدہ کے 10 رکوع شامل ہیں اس کے اندر بھی اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے، ان کی اعتقادی اور عملی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اس لیے کہ مسلمان ان کو سمجھیں بھی اور ان سے بچنے کی کوشش بھی کریں۔ چھٹے پارے کا آغاز ناظرین کرام ایک انتہائی اہم صحافتی اصول اور ایک انتہائی اہم معاشرتی حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یعنی برائی کی تشہیر کی ممانعت کی گئی ہے کہ لوگ کسی بھی طرح کی برائی دیکھیں، چاہے وہ برائی اپنے ساتھ کسی نے ارتکاب کیا ہو، تو اس برائی کی بالعموم تشہیر کی ممانعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اللہ کریم ایک باہمی اعتماد کی فضا پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اور باہمی اعتماد کی فضا کے لیے زہر قاتل ہے کہ برائی کی تشہیر کی جائے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی برائی کی تشہیر اللہ کریم پسند نہیں فرماتے۔ ہاں، ایک استثناء اس میں دیا گیا ہے، اور وہ استثناء یہ ہے کہ کوئی مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے اظہار کے لیے زبان کھول سکتا ہے، وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اس برائی کو لوگوں کے سامنے لایا جا سکتا ہے اگر صرف اور صرف مظلوم کی مظلومیت اور ظالم کے ظلم کو واضح کرنا مقصود ہو۔ علاوہ ازیں ہر قسم کی برائی جو ہے اس کی تشہیر کی ممانعت کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ کسی بھی قسم کی ناروا گفتگو یا پھر برائیوں کی تشہیر یا آپس میں اس طرح کی بات یہ باہمی اعتماد کی فضا کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتی۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم معاشرتی اصول اور دینی ضابطہ بیان کیا گیا۔ وہ دینی ضابطہ یہ ہے کہ لوگ اسلام کے اندر پک اینڈ چوز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات مان لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں۔ کسی نے اپنے طور پر انلائٹنڈ ماڈریشن، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، روشن خیال اعتدال پسندی یا اعتدال پسند روشن خیالی،
ماڈریٹ انلائٹنمنٹ کہہ لیں یا انلائٹنڈ ماڈریشن کہہ لیں، پاکستان کے اندر بھی اور اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑا شور و غوغا ہے یہ انلائٹنڈ ماڈریشن کا، تو اللہ کریم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا کردار رکھتے ہیں، گویا یہ بھی اہل کتاب یہودیوں کی سنت ہے کہ وہ لوگ اس طرح کا کردار رکھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ ہم نہیں مانیں گے، اللہ جو فرمائے گا وہ ہم مان لیں گے، یا اس طرح سے ان کے احکام کو آپس میں فرق کرنے کی کوشش کرنا، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ایک درمیانی راستہ کہہ کے گویا اعتدال پسندی کے نام پر اپنے طور پہ ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں کہ کچھ اسلام کے ضابطے مان لیے جائیں، کچھ نہ مانے جائیں، اللہ کی بات مان لی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے، علی ھذا القیاس۔ جو لوگ اس طرح سے پک اینڈ چوز اسلام کی ضابطوں کے اندر اور اسلامی احکام کے اندر کرتے ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام تو مکمل پیکج ہے، اس کے اندر پک اینڈ چوز نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز پڑھوں گا خدمت خلق نہیں کروں گا، یا یہ کہ میں خدمت خلق کروں گا نماز نہیں پڑھوں گا۔ سارے کے سارے معاملات انٹر لنکڈ ہیں، ہر کڑی دوسرے سے ملی ہے، یہ پورا سلسلہ مربوط ہے۔ اسلام ایک مربوط دین ہے، اس کے اندر کوئی شخص اپنی مرضی سے چاہے وہ اعتدال پسندی کے نام پر ہی کوئی ایسی حرکت کرے، اس کو اسلام کے اندر قطعاً کسی طور بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جن کا کردار یہ ہے، اگرچہ یہ یہود کا کردار واضح کیا جا رہا ہے اور امت مسلمہ کو یہ رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر اس طرح کے خیالات پنپنا شروع ہو جائیں تو ان سے بچنا اور ان کی تردید کرنا بہت صورت ضروری ہے، وگرنہ اللہ کریم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈالتے ہیں، یا پھر کوئی درمیانی راہ کے طور پر اور درمیانی راستہ اور اعتدال پسندی کے نام پر کوئی اگر یا ماڈریٹ انلائٹنمنٹ یا ماڈریشن کے نام پر کوئی بات کرتے ہیں تو اولئک هم الکافرون حقا، اللہ کریم فتویٰ جاری فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں، وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کا ضابطہ نہیں مانتے۔ یہ جو اعتدال پسندی یہ صرف اور صرف ایک خوشنما نعرہ ہے، وگرنہ حقیقت میں یہ لوگ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے اللہ کریم نے انتہائی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اہل ایمان کی خوبی اور اہل ایمان کا رویہ اس بارے میں بتایا گیا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، مومن جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کوئی فرق نہیں کرتے، نہ تو اس پیکج میں سے کوئی پک اینڈ چوز کرتے ہیں جس کو اسلام کہا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے کسی حکم میں تفریق کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو الگ کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو الگ کر لیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس میں عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہم کل والے پروگرام میں پہلے اس کا جائزہ لے چکے ہیں۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 153 سے اختتام سورہ تک تقریباً یہ 3 یا 4 رکوع بنتے ہیں، یہ اہل کتاب کی اعتقادی اور عملی خرابیاں مختلف انداز سے بیان فرمائی گئی ہیں، اور ایک بات کو نمایاں طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی جلیل القدر نبی تھے، اور انہوں نے راہ ہدایت دکھانے کی کوشش کی، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش فرمائی، ان کی خیر خواہی کی، اور ان کو کسی صورت بھی گمراہی پر جانے نہیں دیا۔ یہ سارا کا سارا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہی پر مبنی تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے کیا کیا؟ بار بار عہد شکنی کی، بار بار نافرمانی کی، بار بار سرکشی کا رویہ اپنایا۔ تو یہ بھی ایک گویا بہت بڑا نمایاں وہ وصف ہے اہل کتاب کا جو ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا، کہ وہ بار بار عہد شکنی کرتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، کہ وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں، ہر نبی سے کینہ رکھتے تھے، ہر نبی کے خلاف جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی بغض تھا، اور نبیوں کو وہ قتل تک کر دیتے تھے، اور اپنے آپ کو وہ بڑا پاک صاف، اور وہ قولہم قلوبنا غلف، ہمارے دل تو لپٹے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کے اپنے بارے میں اور اپنے ذات کے بارے میں اور اپنے قبیلے کے بارے میں ہمیشہ جو ہے وہ اچھی بات کرنا اور دوسروں کے لیے نفرت کا اظہار کرنا، یہ ان کا پرانا شیوا ہے۔
اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے حوالے سے بھی ان کی جو گستاخی ہیں ان کا بھی ذکر ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ مَا صَلَبُوهُ، نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے صلیب دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، یہ بات تو ان کے لیے ایک شبہ میں ڈال دی گئی، ان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی حقیقت کی طرف نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ فرمایا کہ گویا ایک پیشین گوئی بھی ہے قرآن نے جو فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، فرمایا کہ جتنے بھی یہودی ہیں یہ اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقیناً ایمان لائیں گے۔ یہ قرآن نے ایک ایسی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ مفسرین کرام کا خیال یہ ہے قبل موت ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ ہر اس شخص یہودی کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ واپس تشریف لائیں گے قرب قیامت، اور اس وقت تمام اہل ایمان جو اس وقت موجود ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، ان کو ایک حاکم و عادل امیر کے طور پر تسلیم کریں گے۔ ان کے اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، لیکن ان کے ساتھ سارے لوگوں کو جڑنا پڑے گا، اس لیے کہ جب ان کا دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو اس وقت روئے زمین پر مسلمانوں کی جماعت صرف ایک ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ اور بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور اس وقت روئے زمین پر ایک امن اور انصاف ہوگا اور خوشحالی ہوگی، فراوانی ہوگی، صدقہ دینے والے تو ملیں گے، صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اور اس وقت مسلمانوں کی جماعت ایک ہو کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ گویا ہر یہودی کو مرنے سے پہلے بہر صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہوگا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہودیوں کا یہ رویہ ہے کہ یہودی جب موت کے قریب پہنچتے ہیں، اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ان گستاخیوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف روا رکھیں، لیکن یہ بات معلوم ہے ناظرین کرام کہ موت کے وقت کا ایمان جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت ہو۔ اس کے علاوہ ان کی خرابیوں میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ سود خوری اور استحصال، معاشی استحصال، یہ ان کی نمایاں جو ان کی خصوصیات ہیں اس میں ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ بغیر کسی حق کے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، استحصال کرتے ہیں۔ یہ ان کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور اصل میں اہل ایمان کو یہ باخبر کیا جا رہا ہے کہ ان کی یہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ ان کے اوپر لعنت کی گئی، جس کی وجہ سے یہ مغضوب علیہم قرار پائے، اور انہی خرابیوں کی وجہ سے وہ لوگ سازشوں میں مبتلا ہیں، اہل ایمان کو بھی فساد میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، معاشرتی فساد میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کی ہر قسم کی سازش کو سمجھنا بھی چاہیے، ان کے کردار کو سمجھنا چاہیے، اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ بعض لوگ ان میں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، تو جو آخری اللہ کا حکم نازل ہوا تھا بس وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہو گیا، اس کے علاوہ کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ تو ان کا جواب دیا گیا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس کے بعد نبیوں کا ذکر ہے، 12 انبیاء کا نام لے کے اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ پورے قرآن کے اندر ناظرین کرام کل 24 یا 25 انبیاء کے نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے، اور 12 انبیاء کا ذکر یہاں پہ ہے۔ فرمایا جس طرح ان کی طرف ہم نے وحی کی، اسی طرح ہم نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی، اس لیے یہ سارے نبی اور رسول تھے۔ اور کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تو سراسر وہ اس کی اپنی ذاتی اختراع ہے، اس کے اپنے دماغ کی خرابی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر آیت نمبر 170 میں یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ اہل کتاب اہل ایمان کا سا رویہ اختیار کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت تسلیم کر لیں اور آپ پر ایمان کا اظہار کر دیں، تو
تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوگا، انہی کی دنیا بنے گی، انہی کی آخرت بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص ایمان لے آئے تو ان کی شان بڑھتی نہیں ہے، اگر کوئی ایمان نہ لائے تو ان کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو شان، جو امتیاز، جو مقام عطا فرمایا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یہ من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول تشریف لے آئے ہیں، فآمنوا خیر لکم، اگر تم ایمان لے آؤ گے یہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اگر تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو نہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اللہ کے بھیجے ہوئے کسی نبی کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو ناظرین کرام کہتے ہیں مبالغے کو، ایگزیجریشن کو۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل کتاب غلو نہ کرو۔ اصل میں ان کا کردار یہ تھا کہ انہوں نے دین کے اندر بھی غلو کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شان کو بڑھا کر، یعنی نبوت کی شان سے بڑھا کر الہ کی شان پہ رکھ دیا تھا۔ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو گویا جو مقام اور جو امتیاز جو بنتا تھا، کسی نبی کی شان جو بنتی تھی، اس سے زیادہ مبالغہ کیا اور ان کو نبوت کے مقام سے بڑھا کر الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا۔ علی حاضل قیاس، اگر کسی عام آدمی کو اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انبیاء کے برابر سمجھ لیا جائے، یہ بھی غلو ہے۔ اگر انبیاء کو الہ کے برابر سمجھ لیا جائے، اس میں وہ خصوصیات تسلیم کر لی جائیں، یہ بھی غلو ہے۔ اور پھر غلو کے مختلف قسم کے مظاہر، ڈیمنسٹریشنز ہو سکتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کسی بھی معاملے میں غلو یعنی ایگزیجریشن، مبالغے سے کام لے، تو اس کو اسلام کے اندر قطعاً پسند نہیں کیا گیا۔ یعنی کوئی شخص تقوی کے نام پر، اعتدال پسندی کے نام پر کسی بھی طرح کی افراط و تفریط کا شکار ہوگا تو اسلام کے اندر ایسی چیز قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اسلام انتہائی اعتدال کا دین ہے۔ آپ کے ذہن میں ناظرین کرام یہ بات سن کے وہ حدیث آ رہی ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کرام کی یہ باتیں سنی تھیں کہ ایک نے کہا تھا کہ میں تو اب ساری زندگی عبادت ہی کروں گا، کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں، اور کسی نے یہ کہا تھا کہ میں اب ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو یہ غلو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں، میرے اندر زیادہ تقوی ہے، لیکن میں نماز پڑھتا بھی ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تم لوگ بھی اس طرح سے اگر کرو گے، میرے کردار کے مطابق بیلنسڈ اعتدال کی زندگی گزارو گے، تو پھر تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور اگر اس طرح کی اعتدال کی زندگی چھوڑ کر غلو اختیار کرو گے، کسی بھی طرح کی زیادتی اختیار کرو گے، تو فرمایا ایسا غلو میری سنت اور میرا طریقہ نہیں ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقے سے انحراف کرتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو بادشاہت کا یا الوہیت کا تقدس حاصل نہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا رازق ہے، اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات مرزوق اور مخلوق ہے، لہٰذا کس مخلوق میں سے کسی بھی شخص کو یہ لائق شان نہیں ہے اپنے آپ کو بادشاہت یا الوہیت کے تقدس پر سمجھے۔ اس طرح کی کوئی بات کسی شخص کے لائق شان نہیں ہے۔ اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ساری مخلوق اللہ کی بندی، یعنی ساری مخلوق اللہ کی غلام۔ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اعتراض نہیں اس بات پر کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے غلام ہیں، اور جتنے بھی لوگ، جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اور کوئی شخص بھی اگر اللہ کی بندگی سے انحراف کرے، اس سے انکار کرے، تو گویا وہ تکبر کرتا ہے، اور ایسے جو متکبرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حشر اکٹھا کرے گا اور سب کو
جہنم رسید کر دے گا، اور یہ عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور یہ جو ناظرین کرام سورۃ النساء کا اختتام ہے، وہ ایک دفعہ پھر خاندانی تعلقات اور باہمی جو روابط ہیں اس کے حوالے سے اختتام ہو رہا ہے۔ سورۃ النساء کی ابتدا بھی اسی طرح کے خاندانی روابط و تعلقات سے، میراث کے احکام اور آپس کے معاملات اور معاشرتی تعلقات سے ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی اجتماعی کفالت کے اسی نظام سے متعلق میراث کے حکم پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ المائدہ بھی سورۃ النساء اور سورہ آل عمران کی طرح مدنی صورت ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اخیر زمانے کی صورت ہے، گویا اس کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری زمانے میں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک فرمان ہے کہ سورۃ المائدہ کے اندر جو کچھ حلال کیا گیا ہے اس کو حلال سمجھو، جو کچھ حرام کیا گیا ہے اس کو حرام سمجھو، اس لیے کہ یہ بالکل آخری زمانے کی صورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر صورتوں کے مضامین اور سورۃ المائدہ کے مضامین کے اندر کوئی تفاوت اور کوئی فرق ہے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائنل جو آخری حکم آ رہا ہے، جو گویا پورے دین کا خلاصہ جو بیان ہو رہا ہے، وہ سورۃ المائدہ کے اندر یہ اخیر زمانے میں سارے معاملات کو، سارے معاشرتی تعلقات کو، سارے دینی احکام کو، عبادات کے نظام کو گویا کنکلوڈ کیا جا رہا ہے اور سم اپ کیا جا رہا ہے، اور یہ ہے سورۃ المائدہ، جس کے اندر 16 رکوع ہیں، اور اس میں سے ان 16 رکوعوں میں سے 10 رکوع جو ہیں وہ آج کے اس پارہ نمبر 6 کے اندر شامل ہیں۔ سورۃ المائدہ کا آغاز ناظرین کرام ایک حکم سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان یا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اوفوا بالعقود، ہر قسم کے عہد پورے کیا کرو، اور اس سے مراد عمومی طور پر عہد ہیں، اور اس سے مراد خصوصی طور پر وہ عقود ہیں، مثلا عقد نکاح اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، مہر کی بات ہو سکتی ہے، مختلف قسم کی قسمیں جو انسان کھاتا ہے ان کو پورا کرنا ہے، جو باہمی انفرادی طور پر آپس کے معاہدے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں، حتیٰ کہ بین الاقوامی طور پر بھی کوئی معاہدات اگر کیے جائیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اسی میں وہ بنیادی عہد بھی شامل ہے جس کو عہد الست کہتے ہیں، کہ ہم سب نے عالم ارواح کے اندر اللہ کریم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب اللہ کریم نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس عہد کو بھی جا بجا قرآن پاک کے اندر یاد دلایا گیا ہے کہ وہ وعدہ یاد کرو۔ تو یہاں پہ یہ جو اوفوا بالعقود ہے، یہ اس کا حکم، اس کے اندر عموم ہے، اس کے اندر تمام ہی قسم کے عقود اور معاہدے شامل۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور حکم دیا گیا ہے، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی حرمت پامال نہ کرو۔ ناظرین کرام، شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شاعر سے مراد کسی بھی قوم کا امتیازی نشان ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کا جھنڈا اس کا امتیازی نشان ہو، اس کا کوئی ایسا مونوگرام ہو جو اس کا امتیازی نشان ہو، یا کوئی اس کا مقدس مقام ہو جو اس قوم کا امتیازی نشان ہو، تو وہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہوں گی جو اس قوم کے قومی نشان کے طور پر یا قومی امتیاز کے طور پر ہوں گی تو ان کو شاعر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ کریم کے ساتھ منسوب ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ منسوب ہے، وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اور اس کی حرمت پامال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اندر خانہ کعبہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے دین کا امتیاز ہے۔ اس کے اندر قرآن پاک بھی ہے، اس کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی، اس کے اندر مساجد آ جاتی ہیں، اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہو، اور ان چیزوں کی حرمت ہے۔ فرمایا وَلَلشَّهْرِ الْحَرَامِ، آگے اس کی تھوڑی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ مثال کے طور پر جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے اور محرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کی حرمت گویا یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر قربانی کے جانور جو ہیں وہ جا رہے ہوں یا قربانی کے جانور موجود ہوں، اگر حج والے لوگ قربانی کے جانوروں کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں تو ان کی بھی ایک حرمت ہے، وہ بھی امتیازی نشان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر کا قصد کرنے والے، آمین البیت الحرام، اللہ کے گھر کا جو قصد کرنے والے ہیں وہ بھی، ان کی بھی ایک حرمت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کہ حاجی یا معتمر
جو اللہ کے گھر کا عمرہ یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کی بھی ایک حرمت ہے اور وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ لیکن فی زمانہ ناظرین کرام دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ حاجیوں کے ساتھ حکومتیں جو سلوک کرتی ہیں، اپنی حکومتیں اور دیگر حکومتیں جو سلوک حاجیوں کے ساتھ کرتی ہیں، گویا نہ صرف یہ لوگوں کی بنیادی حقوق اور بحیثیت انسان ان کے اوپر ظلم کرتی ہیں، بلکہ یہ اللہ کی حرمت کو بھی پامال کرتے ہیں، شاعر اللہ کی حرمت کو بھی پامال کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے آمین البیت الحرام جو ہیں اللہ کے گھر کا قصد کرنے والے یعنی حاجی، ان کی حرمت کو شاعر اللہ میں سے قرار دیا۔ پھر ناظرین کرام اس میں ایک بہترین اور ہماگیر اصول دیا گیا ہے جو امت مسلمہ کے اتحاد کی ضمانت ہے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ دیکھیں نیکی اور تقوی کا کام ہو تو اس میں آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، اور اگر کوئی معاملہ گناہ اور زیادتی کا ہو تو اس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ یہ ناظرین کرام وہ ہماگیر اور جامع اور بنیادی اصول ہے کہ اس کو اگر اپنا لیا جائے تو فرقہ واریت کی جڑ کٹ جاتی ہے اور کسی بھی طرح کی گروہ بندی اور تعصب اسلامی معاشرے کے اندر باقی نہیں رہتا۔ یعنی ہر اس شخص کے ساتھ تعاون کرنا ہے جو نیکی کی بات کر رہا ہے، جو تقوی کی بات کر رہا ہے، جس کا کردار نیکی اور تقوی پر مشتمل ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے اپنے گروہ میں ہو اور چاہے وہ کسی اور گروہ میں ہو۔ اس کے دوسرے گروہ نے جو مرضی نام رکھا ہو، آپ نے جو مرضی نام رکھا ہو، اگر تعاون نیکی اور تقوی کے نام پر ہوگا تو ناظرین کرام یہ جو آپس کی لکیریں ہیں، آپس کے بنائے ہوئے ناموں کے جو فرق ہیں اور جو تضادات ہیں، یہ خود بخود مٹ جائیں گے۔ اور فرمایا کوئی گناہ کا کام کرے، کوئی زیادتی کا کام کرے، یعنی چاہے وہ آپ کے اپنے گروپ کا آدمی ہو، چاہے وہ دوسرے گروپ کا آدمی ہو، کسی بھی طور کوئی شخص اگر اس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ اب ناظرین کرام اگر اپنے گروپ کا آدمی چاہے وہ بڑا لیڈر ہو اگر گناہ اور زیادتی کا کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ قرآن پاک حکم فرما رہا ہے تعاون نہیں کرنا، تو ظاہر ہے اگر تعاون کی بنیاد گروپ نہیں ہوگا، اپنی جماعت نہیں ہوگی، تو جب اپنے ہی گروہ کے آدمی کو، اپنے ہی پارٹی کے آدمی کو جب وہ گناہ اور زیادتی کی بات کرے تو اس کے ساتھ عدم تعاون کرنا ہوگا قرآن پاک کے اس حکم کے مطابق، تو ناظرین کرام فرقہ واریت اور گروہی تعصب کی جڑیں اسی صورت میں اسی وقت ہی کٹ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک انتہائی بہترین، عمدہ اور جامع اور ہماگیر اصول ہے کہ کوئی بھی شخص اگر معاشرے کے اندر فرقہ واریت اور باہمی جو عصبیت ہے ان تمام عصبیتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ اصول اپنا لے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ لوگ ایک دوسرے سے تعاون کریں صرف نیکی اور تقوی کی بنیاد پر، نہ کہ اس بنیاد پر کہ کوئی ہمارے گروپ کا ہے کوئی دوسرے گروپ کا ہے۔ یہی فرقہ واریت ہے۔ ناظرین کرام نام الگ رکھ لینا، جماعت بنا کے اس کا نام کوئی اور رکھ لینا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں ہو سکتی ہیں، ان کے نام بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب آپس میں باہمی معاملات کی بنیاد صرف یہ پڑ جائے کہ وہ ہمارے گروہ کا ہے اور وہ ہمارے گروہ کا نہیں ہے۔ اور اللہ کریم نے یہی فرمایا کہ تعاون اور عدم تعاون کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے، باہمی عصبیتیں بنیاد نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ بنیاد ہونی چاہیے کہ نیکی اور تقوی کون کر رہا ہے، نیکی اور تقوی پر مشتمل کردار کس کا ہے اور گناہ اور زیادتی کا کردار کس کا ہے۔ اگر باہمی معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور عدم تعاون کا معیار یہ قرار پائے تو باہمی عصبیتیں اور نفرتیں ساری خود اپنی موت خود مر جاتی ہیں۔ اس کے بعد حرمت علیکم المیتۃ، 11 چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ حقیقت میں حلال و حرام کا ایک اصول بیان ہوا تھا پہلی آیت کے اندر، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے سارے قسم کے جانور چپائے حلال ہیں سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کے سنا دیے جائیں۔ یہاں سے ایک حلال و حرام کا یا یوں کہیے حلت و حرمت کا اصول واضح ہوا کہ حلال و حرام اشیاء اور معاملات میں ہر وہ چیز حرام ہے جس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ حرام ہے، اور جس کے بارے میں کوئی حکم نہ ہو اشیاء اور معاملات کے حوالے سے وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ گویا حلت و حرمت کا اصول ناظرین کرام عبادات کے حوالے سے اور ہے اور اشیاء و معاملات کے حوالے سے اور ہے۔
عبادات کے حوالے سے ہر وہ چیز حرام ہے جس کے اوپر کوئی حکم موجود نہ ہو، اور اشیاء و معاملات کے حوالے سے ہر وہ چیز جائز ہے اور حلال ہے جس کے اوپر کوئی حکم موجود نہ ہو۔ گویا ہم عبادات کے حوالے سے یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ بتائیں فلاں بات کہاں منع آئی ہے، بلکہ عبادات کے حوالے سے دلیل ڈھونڈنا پڑے گی، جبکہ اشیاء و معاملات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بتائیں کہاں منع آیا ہے۔ کوئی شخص کہے کہ ہوائی جہاز کے اوپر سفر کرنا منع ہے، کوئی شخص کہے کہ ریل گاڑی کے اوپر سفر کرنا منع ہے، تو اس سے یہ پوچھنا پڑے گا اشیاء اور جو قابل استعمال اشیاء اور باہمی معاملات اور آپس کے جو دیگر باتیں ہیں اس کے اوپر اگر منع نہیں کیا گیا، کوئی ممانعت کا سبب بھی موجود نہیں ہے، تو وہ چیز جائز اور حلال ہوگی۔ گویا عبادات کے حوالے سے حلت و حرمت کا اصول وہ اور ہے، اور معاملات و اشیاء کے حوالے سے حلت و حرمت کا اصول اور ہے۔ تو جب یہ کہا گیا تھا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ سارے جانور حلال ہیں سوائے اس کے کہ جو تمہارے لیے پڑھ کے سنا دیے جائیں، تو اب یہ آیت نمبر 3 کے اندر گویا وہ پڑھ کے سنا دیے گئے ہیں کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ تو حرمت علیکم المیتہ، تو 11 چیزیں یہاں ذکر ہوئی ہیں۔ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کے نام نامزد کر دی جائے، اور اس کے علاوہ کچھ جانور جن کو اوپر منخنے کا گلا گھٹ کے مر جائے، چوٹ لگ کے مر جائے، گر کے مر جائے، جانور نے سینگ مارا ہو، علی حاصل قیاس کوئی اگر کسی حلال جانور کو کوئی درندہ کھا لے، چیر پھاڑ کر دے، وہ بھی، لیکن فرمایا الا ما ذکیتم، ہاں اگر اس کی زندگی کی رمق باقی ہو تم اس کو ذبح کر لو۔ اس کے علاوہ فرمایا اگر کوئی جو پرانے لوگوں کے نام کے آستانے بنے ہوئے ہیں، ان آستانوں کے اوپر جا کے اگر ذبح کیا جائے، تو اگر کوئی تقدس کی علامت بنی ہوئی ہے، غیر اللہ کے نام پر کوئی تقدس کا کوئی ایسا عقیدہ پایا جاتا ہے، اس جگہ پر اگر کوئی چیز ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور فرمایا جو قسمت کے تیر ہیں ان کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا یہ بھی حرام۔ یہ 11 چیزیں ناظرین کرام یہاں حرام فرمائی گئی ہیں۔ اور یہ جو میتہ اور دم ہے، یہاں پہ ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ مردار اور خون حرام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے خون اور 2 قسم کے مردار جو ہیں تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی حلال کردہ چیز کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو وہ اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو قرآن پاک کا حکم ہے۔ اب قرآن نے تو المیتہ اور الدم، خون اور مردار کو مطلقاً حرام قرار دے دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی چونکہ قانون ساز ہونے کی بطور مقنن اتھارٹی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 مردار کو یعنی ٹڈی اور مچھلی جن کو جائز قرار دیا ہے وہ حلال ہیں باوجود مردار ہونے کے۔ اسی طرح 2 خون ہیں، وہ کلیجی اور تلی ہے، وہ اگرچہ خون ہی جمع ہوا ہوتا ہے لیکن اس خون سے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ جس خون کی حرمت ہے وہ دم مسفوح ہے، یعنی بہنے والا خون ہے، اور وہ حرام ہے۔ اس سے ناظرین کرام یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی کتاب میں حلت و حرمت آئی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حلت و حرمت آئی ہو، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، مچھلی وہ بھی کھاتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ صرف قرآن کا حکم ماننا ہے اور حدیث کی بات نہیں ماننی، تو مچھلی بھی ایک مردار ہے، پھر مچھلی کا مردار بھی نہیں کھانا چاہیے۔ جو بڑے دبنگ اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں حدیث کے انکار کے اور انکار حدیث کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، مچھلی وہ بھی کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی جو حقانیت ہے اور اس کی جو حجیت ہے وہ سر چڑھ کر بولتی ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں کتا حرام ہے، گدھا حرام ہے، چیل حرام ہے، اور اس طرح کے جتنے چھپکلی وغیرہ، یہ سارے وہ جانور، ان کی حرمت قرآن پاک کے اندر نہیں ہے، ان کی حرمت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حلت و حرمت کے حوالے سے قرآن پاک کی بات یا حلت و حرمت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حلت و حرمت کی بات اسی وقت واضح کرتے ہیں جب اللہ کریم کی طرف سے وحی آئے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع تک
اور اپنی حیات طیبہ میں جو کچھ ہم تک پہنچایا یہ دین تھا اور وہ مکمل ہو گیا۔ ناظرین کرام، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا وہ دین تھا، جو صحابہ کرام نے سیکھا اور ہم تک پہنچایا وہ دین تھا، اور جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی نہیں، صحابہ کرام کو سکھائی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ کرام نے آگے پہنچائی نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے یہ واضح طور پر بتا دی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں۔ اس کے بعد شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کرنے کے کچھ احکام ہیں۔ اس کے بعد طیبات طعام اور طیبات النساء، یعنی کون کون سی چیزیں کھانے میں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں خواتین میں حلال ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور خاص طور پر یہاں پہ ایک بات کہی گئی ہے کہ جو اہل کتاب کی خواتین ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، ہاں البتہ اہل کتاب کا کوئی مرد ہو اور اہل ایمان کی کوئی عورت ہو ان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی خاتون جو ہے اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب کی خاتون نکاح کر کے مسلمانوں میں آئے گی تو اس کا اسلام قبول کرنے کے امکانات زیادہ ہیں کہ وہ کفر سے بچ کر ایمان میں آ جائے گی، اور اگر کوئی اہل ایمان کی عورت جو ہے وہ نکاح کر کے اہل کفر میں جائے گی تو اس کا ایمان کفر کے اندر تبدیل ہو جائے، اس بات کا خطرہ زیادہ ہے۔ لہٰذا اتنا بڑا خطرہ کسی معاشرتی تعلق کی وجہ سے مول نہیں لیا جا سکتا جس کی وجہ سے انسان کی اخروی کامیابی اور ناکامی کے اوپر فرق پڑتا ہو۔ اس لیے اللہ کریم نے اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ شادی کی تو اجازت دی ہے، لیکن اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ اہل ایمان کی خواتین کی شادی کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد اسی عہد کے حوالے سے مسلمانوں کو عہد الست یاد دلایا گیا ہے۔ پھر اسلام کا بنیادی اصول عدل وہ بتایا گیا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی پورے معاشرے کی پورے نظام کو صحیح کرنے کے لیے ایک واحد اصول کافی ہے اور وہ ہے اعدلوا۔ امام غزالی کے بارے میں غالباً ناظرین کرام یہ بات مشہور ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک پورا نازل نہ بھی ہوتا، بس ایک لفظ نازل ہو جاتا، اسی لفظ کو لوگ سمجھ کر اپنی زندگیوں میں داخل کر لیتے اور عملی طور پر اپنا لیتے، تو انسانوں کی ہدایت و فلاح کے لیے وہ ایک لفظ ہی کافی تھا۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ ہے اعدلوا، عدل کرو، یعنی اللہ کے حقوق میں بھی عدل کرو، اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی عدل کرو، بھائیوں کو بھائیوں کا حق دو، جو اعمال ہیں اعمال کو ان کا حق دو۔ ہر چیز کو اگر اس کا حق دے دیا جائے تو پورے نظام کے اندر وہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے جو اللہ کریم انسانوں کے اندر پیدا فرمانا چاہتا ہے۔ پھر وہ معاشرہ بھی بن جاتا ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یہود و نصارہ کی خرابیاں ناظرین کرام ایک تفصیل کے ساتھ سورۃ المائدہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ مقصد ان کا یہ بتانا ہے کہ اس طرح کی جو خرابیاں ہیں اس سے امت مسلمہ بچی رہے۔ کیوں؟ قیادت و سیادت اگر چھنی ہے اہل کتاب سے، ان کے اوپر اگر لعنت کی گئی ہے تو وہ اسی وجہ سے کی گئی ہے کہ ان کے اوپر ان کے اندر یہ والی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے تھے، وعدہ خلاف تھے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، فرمایا یہ جو وعدہ خلاف تھے ہر بات پہ اور قدم قدم پہ وہ عہد شکنی کرتے تھے، فرمایا اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ پھر فرمایا تحریف کلام کرتے تھے، یعنی قرآن پاک وہ جو ان کے اوپر تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی اس کے اندر اللہ کی نازل کردہ کتاب کے اندر یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ ایک تو تحریف کلام یہ ہے کہ کلام کو بدل دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ کلام کو سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان کرنا۔ یہ بھی یہود کی نشانی تھی، اور ان کے اوپر جو لعنت کی وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ تھی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ ایک تو اس کو بدل دیتے تھے اور بعض اوقات سیاق و سباق سے ہٹا کر، جیسے فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور اگر کوئی شخص صرف اتنی بات کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اللہ نے فرمایا نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اگلی بات نہ کہے کہ وانتم سکارى، سیاق و سباق سے ہٹا کر بات کرے، یہ بھی تحریف کلام ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرآن پاک کے معانی جو ہے وہ اپنی مرضی سے بتائے، یہ بھی تحریف کلام ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں، بہت ساری انحراف اور تحریف کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بھی بدقسمتی سے رواج پا چکی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس طرح کی تعریف سے بچائے، کیونکہ یہ اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ یہود کی اور عیسائیوں کی
دونوں کی خرابیوں کا ذکر ہے، لہٰذا الوہیت عیسیٰ کا رد کیا گیا ہے، اور بڑے ہی سادہ انداز میں فرمایا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے، تو یہ بتاؤ کہ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ اور ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے، تو اللہ کو اس ارادے سے باز رکھنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یعنی اس کو اگر آپ مور اسپیسیفکلی کہیں تو حضرت عیسیٰ بقول یہود کے اور نصارہ کے کہ وہ سولی چڑھے تھے، صلیب دیے گئے تھے، یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ وما قتلوہ ما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ وہ قتل نہیں کیے گئے، نہ ان کو صلیب دی گئی۔ عیسائی بھی سمجھتے ہیں صلیب دیے گئے، یہودی بھی سمجھتے ہیں صلیب دیے گئے۔ تو گویا اللہ کا سوال ہے، اللہ کریم کا یہ سوال ہے کہ بتاؤ جو شخص اپنے آپ کو موت سے اور صلیب سے نہیں بچا سکا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل اس کے اندر بڑے لطیف پیرائے میں بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں پہ اس بات کی طرف زیادہ اشارہ ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک بنی اسرائیل کی بزدلی اور بدعہدی کا ذکر ہے۔ خاص طور پہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا گیا، لے کر بنی اسرائیل کو داخل ہونے والے تھے فلسطین کی سرزمین میں، تو فلسطین پر اس وقت عمالقہ کی جو ہے وہ حکمرانی تھی، اور یہ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے، تو ظاہر ہے کہ ان کو فلسطین کی زمین سے نکالنے کے لیے جہاد کرنا پڑنا تھا، لڑنا پڑنا تھا، اور اس لڑائی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک خوف بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوا۔ ان کو یہ تک خوشخبریاں دی گئیں کہ تم لوگ ایک دفعہ جاؤ تو صحیح، دروازے تک جاؤ، جب تم دروازے پہ پہنچو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا۔ ہر قسم کی خوشخبری سنائی گئی، لیکن یہ ایسے ہٹ دھرم واقع ہوئے، ایسے بدعہد اور بزدل واقع ہوئے کہ یہ لوگ نہیں گئے، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم نے کوئی نہیں جانا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک یہ لوگ اس میں موجود ہیں، یہ قوم بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں، بڑے بڑے قدوں والے، یہ اس کے اندر موجود ہیں، ہم نے کوئی نہیں وہاں جا کے داخل ہونا۔ اگر داخل ہونا ہی ہے، لڑنا ہی ہے، فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کے لڑو، جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم بھی آ جائیں گے، اور لیکن ہم اس صورت میں وہاں نہیں جاتے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بزدلی اور اس طرح کی بدعہدی اپنے اندر کسی طور آنے نہیں دینی، یہ امت مسلمہ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ وہ بیان فرمایا گیا ہے، اور ان آیات کے سیاق و سباق میں حابیل اور قابیل کے واقعے کے تذکرے کا یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل بھی انبیاء کو قتل کرنے میں اور مظلوموں کو قتل کرنے میں بڑے شیر تھے، لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو انتہا درجے کے بزدل ثابت ہوئے۔ یہی حال جو ہے وہ قابیل اور حابیل کے درمیان ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور انتہائی مظلومیت کے عالم میں قتل کیا، جب اس نے کہا کہ میں تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ اتنا بڑا وہ گناہ گار ہوا صرف اور صرف نفس پرستی کی وجہ سے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص نفس پرستی کا شکار ہو وہ مظلوموں پہ تو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ جہاد کے میدان میں ہمیشہ جو ہے وہ نامردی اور بزدلی ہی دکھاتا ہے۔ یہ گویا اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، لیکن چند باتیں جو اس کے تفصیلات میں ہیں وہ نفس پرستی کے بارے میں بڑی اہم ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ جو نفسیات کے حوالے سے، انسانی نفسیات کے حوالے سے جس طرح سے اللہ کریم نے یہاں بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح سے اس کے نفس نے اس کو قتل پر مجبور کیا، کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ غالب کرتا ہوا، اس کے نفس نے اب اس کے اوپر یوں غلبہ حاصل کیا کہ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی، اور بعد میں وہی نفس تھا فاصبح من النادمین کہ اس نے اس کو ندامت اور پشیمانی میں دھکیل دیا۔ یہ مختلف قسم کی نفسیاتی کیفیات بھی اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ علاوہ ازیں جو قتل انسانیت کا اصول مترشح ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کو قتل کر دے تو اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور بغیر وجہ کے اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے
تو ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنے بڑے جرم کی سزا کیا ہوگی، وہ بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص کسی کی زندگی بچا لیتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچا لی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قرآن پاک کے اس صورت میں یعنی سورۃ المائدہ کے اندر اور خاص طور پہ اس پارے میں جو چھٹا پارہ ہم آج جس کے مضامین کا جائزہ لے رہے ہیں، اس میں سزاؤں کا تذکرہ ہے، اسلامی حدود کا تذکرہ ہے۔ حرابہ کی حد جو ہے یا محاربہ بھی اس کو کہتے ہیں، آیت محاربہ کہلاتی ہے، آیت نمبر 33 ہے، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ یہ اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاربہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے، اس کی 4 سزائیں بیان ہوئی ہیں، ان یقتلوا و یصلبوا، یا وہ قتل کر دیے جائیں یا سلیب دے دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیے جائے۔ تو حرابہ سے کیا مراد ہے ناظرین کرام؟ اس سے کوئی بھی وہ جرم مراد ہو سکتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنے کے لیے اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے کے لیے، اس جرم کی نوعیت یہ ہو کہ یا تو آپ کسی کو قتل کرتے ہیں یا خوف پھیلاتے ہیں یا کوئی اس طرح سے فساد پھیلتا ہے۔ لیکن خصوصیت کے طور پر جو حضرات مفسرین ہیں انہوں نے حرابے یا محاربے کو ڈکیتی کے جرم پر قیاس کیا ہے کہ ڈکیتی کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ لوگوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے، فساد بھی پھیلایا جاتا ہے، مال بھی چھینا جاتا ہے۔ لہٰذا مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے اور مال بھی چھینتا ہے اور اس کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے تو یہ ساری سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہیں، وگرنہ تعزیری طور پر جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ان سزاؤں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اسی صورت میں حد سرقہ کا بھی ذکر ہے، چوری کی حد، کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور اندازہ فرمائیے کہ ایک طرف جو ہے وہ حد حرابہ ہے یا حد محاربہ ہے، دوسری طرف حد سرقہ ہے، اس کے درمیان میں ایک حکم دیا گیا ہے اہل ایمان کو کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف تم وسیلہ تلاش کرو۔ اور اس سے عجیب و غریب لوگوں نے معنی مراد دیے ہیں اور وسیلہ کے مختلف اپنی مرضی کے معنی کر کے ایک بہت بڑی عمارت بھی کھڑی کر دی گئی ہے۔ حالانکہ اگر سیاق و سباق کا اندازہ کیجئے تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، بڑے واضح طور پر جملہ معترضہ کے طور پر جو جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے حد حرابہ اور حد سرقہ کے بالکل درمیان میں، گویا جتنے جرائم ہو سکتے ہیں، جتنے برے اعمال ہو سکتے ہیں، ان برے اعمال کے درمیان میں اچھے اعمال کی طرف نشاندہی فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ اہل ایمان ان جرائم سے بچنا اور وہ اعمال کرنے کی کوشش کرنا جو اعمال تمہیں اللہ کی طرف لے جائیں۔ یہ صاف مطلب ہے، بہرحال میں اس کی تفصیل سے قطع نظر اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا یہی مطلب ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے، سجدہ کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، نوافل پڑھے جائیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے، حقوق اللہ ادا کیے جائیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے قرب کی علامت بنتی ہیں۔ وسجد واقترب، قرآن کہتا ہے سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو ہر وہ چیز جو اللہ کے قریب کر دے وہ وسیلہ ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ بد اعمالیوں سے بچ کر نیک اعمال کیے جائیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کی خیانت کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ خائن ہیں، بائبل کے حکم جو ہیں وہ بھی چھپاتے ہیں، اور اس کی مختلف مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں۔ خاص طور پر آیت رجم کے حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ ہے اور اس کا ذکر بار بار کیا گیا کہ لوگوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ احادیث کے اندر بھی اس واقعے کی تفصیلات آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اس کی انگلی اٹھوائی تو پتہ چلا کہ اس کے نیچے آیت رجم ہے اور اس کو پھر رجم کر دیا گیا۔ آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تحریف کلام ہوئی ہے یا اللہ کا وہ کلام جو تورات اور انجیل میں نازل ہوا تھا وہ کیوں محفوظ نہیں رہ سکا، تو فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے احبار و رہبان تھے، یعنی ان کے جو علماء اور فقہاء تھے، وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار بنائے گئے تھے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، یعنی ان کی تورات اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ دار ان کو بنایا گیا تھا، اور تورات اور انجیل محفوظ نہیں رہ سکی۔ ظاہر ہے اس کے ذمہ دار علماء تھے، ان کے بڑے بڑے فقہاء تھے، وہ ذمہ دار تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی، وہ لوگوں سے ڈرے، انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے وہ سارے معاملات خراب کیے، اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کی حفاظت نہیں کی۔
اس وجہ سے بھی ان کے اوپر لعنت ہوئی، اور نہ ہی اور اسی طرح تورات اور انجیل بھی محفوظ نہیں رہ سکیں۔ یہی فرق ہے ناظرین کرام، تورات اور انجیل اور دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی اور قرآن پاک، یہی فرق ہے ان کتابوں کا اور قرآن پاک کا۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ کریم خود ہے، اور گزشتہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء پر ڈالی گئی تھی، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے، اسی لیے وہ آج محفوظ نہیں رہ سکیں۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ تورات اور انجیل اپنے اپنے وقت پر تو نور ہدایت تھیں، اپنے اپنے وقت پر اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اللہ کا قرآن نازل ہو گیا ہے، اب اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہے، اب اللہ کا قرآن جو ہے یہ ایک تو اب اس وقت نور ہدایت یہ ہے، ساتھ یہ مانیٹرنگ بھی کرے گا کہ پچھلی کتابوں میں سے کون کون سی چیز صحیح تھی اور کون کون سی چیز غلط۔ فرمایا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ جو کچھ نازل ہو چکا ہے اس کے اوپر مہیمن بھی ہے، یعنی تورات اور انجیل میں یا زبور میں کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، اس کی نشاندہی بھی قرآن کرے گا۔ یہ وہی بات ہے ناظرین اکرام جو سورہ آل عمران کی ابتدا میں بھی فرمائی گئی تھی، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ پہلے تورات آئی، انجیل آئی، پھر قرآن آیا، اور قرآن فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق بھی کرتا ہے، اور اسی مضمون کو یہاں پہ اور زیادہ واضح انداز میں فرمایا گیا ہے۔ اب قول فیصل جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، یہی جو ہے حق اور سچ کا معیار ہوگا، اور کوئی شخص اگر قرآن پاک کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فرمایا ایسے لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور اگر قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کیا جائے تو پھر فیصلہ کون سا مانتے ہیں؟ جو اللہ کے دین کا فیصلہ نہیں مانتا وہ کس چیز کا فیصلہ مانتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ گویا قرآن کا فیصلہ تو وہ روشنی کا فیصلہ ہے، وہ نور کا فیصلہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلوں کو، نور اور روشنی کے فیصلوں کو نہیں مانتا، انتہا درجے کے عدل اور انصاف کو نہیں مانتا، یقیناً وہ تو پھر جاہلیت کا فیصلہ ہی چاہتا ہے۔ اور جاہلیت کیا ہے ناظرین کرام، اس کی لمبی تفصیلات سے قطع نظر یہ بات سمجھ لیجئے، ایک جہالت ہوتی ہے، ایک جاہلیت ہوتی ہے۔ جہالت تو ختم ہو جاتی ہے صرف علم آ جانے کی وجہ سے، لیکن جاہلیت ختم نہیں ہوتی۔ جاہلیت ایک ایسے رویے کا نام ہے جس کے اندر سرکشی ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکشی اپنا کر، اس سے بغاوت کر کے اپنی مرضی کے ذریعے اور اپنی قوت کے ذریعے اپنے فیصلے بنوانا، اس کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، جنگل کا قانون، تو یہی حقیقت میں جاہلیت ہے کہ اپنی قوت کے بلبوتے پر فیصلے کروائے جائیں۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اگر یقین کرنے والی کوئی قوم ہو، ان کو سمجھ آ جائے، تو فرمایا اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جاہلیت کے فیصلے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ پھر بہت واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ان آیات کے شان نزول میں ناظرین کرام ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، ان دونوں کے یہودیوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے قبل از اسلام ہی۔ یہ یہودیوں کے ساتھ بڑا آنا جانا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اور یہ تعلقات پھر بھی جاری رہے۔ بدر کے اندر جب اہل مکہ کو شکست ہوئی تو یہودیوں کو اس پر تشویش ہوئی، یہودیوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں، اور خاص طور پر جو بنو قینقاع کے یہودی تھے انہوں نے اہل اسلام کے خلاف سازشیں کی۔ اس پر جو ہے یہ آیات اتری۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہودیوں کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے، لیکن عبداللہ بن ابی نے تعلقات منقطع نہیں کیے، انہی کے ساتھ دوستی رکھی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اہل ایمان میں سے ہے تو اس کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فرمایا کہ وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، پھر بھی اگر کوئی شخص جو جا کے ان سے دوستی کرتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ یہود کی ہرزہ سرائی اور ان کی خرابیوں کا تذکرہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 75 کے اندر ناظرین کرام پھر سے عقیدہ تثلیث کا رد جو ہے انتہائی لطیف پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول،
کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کیا تھے؟ رسول تھے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، کتنے ہی رسول آئے سب اللہ کے پاس چلے گئے، سارے فوت ہو گئے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے یعنی ان کو بھی موت آنی ہے، انہوں نے بھی فوت ہونا ہے، اور جس نے فوت ہونا ہوتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، کہ وہ ان کی ماں جو ہے وہ بھی سچی ہے۔ اس کا مطلب ہے بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے اپنے کلمہ کن کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ کانا یا کلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، گویا احتیاج رکھتے تھے۔ مختلف قسم کی احتیاجات وہ ظاہر ہوتی ہیں جب کوئی شخص کھانا کھاتا ہے، تو بہت ساری احتیاجات جو ہیں وہ اس کے ساتھ لوازمات شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تو خدا کی نوعیت کے خلاف ہے، الہ کی نوعیت کے خلاف ہے، اس کی ماں ہو یا اس کا بیٹا ہو یا وہ خود کسی کا بیٹا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں یہ وضاحت فرما کے فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، اندازہ تو فرمائیں کس طرح اللہ تعالیٰ خوبصورت پیرائے میں آیات واضح کرتا ہے، ان کی عقل جو ہے وہ پھر بھی الٹی پھری جاتی ہے، اندازہ فرمائیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر لعنت کا سبب بتایا گیا ہے پارے کے اختتام پر، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ بن مریم اور داود علیہ السلام کی زبان پر یہ لعنت کی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ ان برائیوں سے روکتے نہیں تھے جن برائیوں میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کی تفصیل ناظرین کرام ایک حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا نقص شروع ہوا بنی اسرائیل کے اندر وہ یہی تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے تھے، ان کے علماء ان کو روکتے تھے کہ یہ برائیوں میں مبتلا نہ ہوں، وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اس کے بعد ان کا اختلاط پھر بھی جاری رہتا تھا، یہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھتے اٹھتے، ان کی مجالس میں رہتے، وہ برائیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود علماء کے ساتھ گھلتے ملتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء جو روکتے تھے ان کو چاہیے تھا کہ ان سے بائیکاٹ کر لیتے، ان سے قطع تعلق کر لیتے، قطع تعلق نہیں کیا، باہمی معاشرت ان کی ویسے ہی جاری رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان سب کے دل ملا دیے، ان سب کے اوپر لعنت فرما دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ تلاوت فرمانے کے بعد راوی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اب سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، انگشت شہادت بلند فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں ہر صورت میں نیکی کا حکم دینا پڑے گا۔ امت مسلمہ کو حکم فرما رہے ہیں، ہر صورت میں نیکی کا حکم دینا پڑے گا، ہر صورت میں برائی سے روکنا پڑے گا، اور وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، اور ظالم کا ہاتھ ہر صورت میں پکڑنا پڑے گا۔ اور پھر فرمایا وَلَتَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ عَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، تمہیں مجبور کر دینا پڑے گا لوگوں کو کہ وہ حق کے اوپر آ جائیں۔ اگر یہ نہیں کرو گے أَوْ لَيَضْرِبَ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، نہیں تو پھر اللہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے دل ملا دے گا، ظالموں کے دل تمہارے ساتھ مل جائیں گے، سب کے دل مل جائیں گے۔ ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی اسی طرح لعنت فرما دے گا جس طرح سے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔